نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد انسان کے اندر اللہ تعالی نے دو طرح کے مادے کو جمع فرما دیا۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خیر و بھلائی کا جذبہ اور مادہ بھی رکھا ہے، اور اس کے اندر معصیت اور گناہ کے جذبے بھی رکھے ہیں۔ یعنی انسان کبھی خیر و بھلائی کے کام بھی کرتا ہے، کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی روزہ رکھ لیتا ہے، کبھی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر لیتا ہے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کر لیتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، کبھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، علماء کرام کا اکرام کرتا ہے، اپنے بڑوں کا ادب اور اس کی تعظیم کرتا ہے، اور کبھی یہ انسان معصیت اور گناہ کے کام میں بھی لگ جاتا ہے، کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی اللہ کے حکموں کو توڑ دیتا ہے، نبی کے طریقے سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے وہ بخل اور کنجوسی سے کام لیتا ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے، علماء کا اکرام نہیں کرتا، اپنے بڑوں کا ادب اور اس کی تعظیم نہیں کرتا، تو کبھی انسان معصیت اور گناہ کے کام میں بھی لگ جاتا ہے۔ اور انسان ایسا اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے اندر دونوں طرح کے مادے رکھے ہیں، یعنی نیکی اور بھلائی کا بھی مادہ رکھا ہے اور برائی کا بھی مادہ رکھا ہے۔ اس کے اندر انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ کرے ہی نہیں۔ فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالی، چنانچہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں اور وہ قیامت تک قیام ہی کی حالت میں رہیں گے، اور کچھ رکوع میں جھکے ہوئے ہیں تو قیامت تک وہ رکوع کی حالت میں رہیں گے،
کچھ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں تو قیامت تک وہ سجدے میں ہی رہیں گے، اور کچھ قعدے میں پڑے ہوئے ہیں تو قیامت تک وہ قعدے کی حالت میں ہی رہیں گے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی تسبیح و تحمید اور اپنی پاکی، اپنی بڑائی کے بیان کرنے کے لیے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ وہ قیامت تک اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف میں لگے رہیں گے۔ تو فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف خیر اور بھلائی کا مادہ رکھا ہے۔ وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، ان سے کبھی کوئی معصیت نہیں ہوتی۔ اس کے بالمقابل انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ بھلائی اور برائی دونوں طرح کے مادے اس کے اندر رکھے، اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر آگے انہی دونوں چیزوں کے اندر، یعنی بھلائی برائی، نیکی اور برائی، انہی دونوں چیزوں کے اندر اس انسان کا امتحان ہوتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان اگر نیکی اور بھلائی اور خیر کے کاموں کو کرتا رہتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ نے اس کے اندر جو معصیت اور گناہ کا جذبہ رکھا ہے، یہ خیر کا مادہ اور جذبہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب خیر اور بھلائی کا جذبہ اور اس کا مادہ برائی کے اوپر غالب آ جاتا ہے، تو پھر یہ انسان رحمان کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی انسان رحمان کا دوست بن جاتا ہے تو رحمان پھر اسے اپنی جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل جب کوئی انسان گناہ و معصیت کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرتا رہتا ہے، اللہ کے حکموں کی کوئی فکر نہیں کرتا، نہ نماز کی کوئی پرواہ، نہ روزی کی کوئی پرواہ، نہ صدقہ و خیرات کی کوئی خبر، بس وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے میں لگا رہتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی برائیاں اس کی اچھائیوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور جب اس کی برائیاں اچھائیوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رحمان کا دوست بننے کے بجائے وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ اب شیطان ایسے آدمی کو جنت میں داخل کرانے کے بجائے اسے جہنم میں لے جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، خواہ وہ انسان کوئی بھی ہو، مرد عورت ہو، عالم ہو، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، مومن ہو، متقی پرہیزگار ہو، کوئی بھی آدمی ہو، ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھلائی کے اور خیر کے بھی مادے رکھے ہیں، اور اس کے اندر کچھ برائی کا بھی جذبہ رکھا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر خیر اور بھلائی کا جذبہ اور اس کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگ نیکی میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور چھوٹوں کے اوپر شفقت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کے کام میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں،
ہمہ وقت وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، گویا کہ دنیا کی تمام برائیاں اس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے محبوب اور اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہونے کے بجائے وہ شیطان کے بندے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں صفات ہر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، خواہ نبی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، امام ہو، عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کے اندر یہ دونوں صفات پائے جاتے ہیں، یعنی اچائی اور برائی یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ جب یہ صفات ہر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں تو اب انسان کیا کرے؟ ایسی صورت میں انسان کو جو حکم دیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے، وہ حکم یہ دیا ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اب تم اپنا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے آپ کو پرکھو، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ تمہاری زندگی اتنی گزر گئی، تم بچپن سے جوان ہو گئے اور پھر بچپن سے 55 کی عمر کو پہنچ گئے، تم نے کتنے اعمال اچھے کیے ہیں، تم نے کتنے اعمال برے کیے ہیں، تم نے کتنے اللہ کے احکامات کو توڑا ہے اور کتنے اللہ کے احکامات کو چھوڑا ہے، اور کتنی تم نے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، کتنا نبی کی سنت کے اوپر تم نے عمل کیا ہے، تم اپنی زندگی کے اندر کتنا سچ بولتے ہو، کتنا جھوٹ بولتے ہو، اور کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، ان تمام چیزوں کا محاسبہ کرو، ان تمام چیزوں کا جائزہ لو۔ ان تمام چیزوں کا جائزہ لو۔ اور جب کوئی آدمی اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اپنی اچھائی اور برائی کو اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہے کہ میرے پاس کتنے اچھے اعمال ہیں، کتنے برے اعمال ہیں، کتنی میں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کی ہے اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی ہے، جب یہ محاسبہ کرتا ہے، اپنے دل کے اندر ٹٹولتا ہے، اپنے دل کے اندر جھانکتا اور دیکھتا ہے کہ میری زندگی اتنی گزر گئی اور میں بچپن سے لے کر کے اب 55 کی عمر کو پہنچ گیا، بچپن سے میری عمر جو ہے جوانی کو پہنچ گئی ہے، لیکن میں نے اب تک کچھ نہیں کیا ہے، تو اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی کو رب چاہی زندگی گزاری ہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہے، تو اب وہ اپنی اس زندگی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اپنی زندگی کو رب چاہی زندگی گزارنے کے بجائے من چاہی زندگی گزاری ہے کہ من چاہا تو نماز پڑھ لی، من چاہا تو اللہ کے حکموں کو پورا کر لیا، نبی کے طریقے پر چل لیے، اگر اس نے من چاہی زندگی گزاری ہے تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہو، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، اسی میں اس کے لیے خیر ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، افسوس صد افسوس، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں، آج ہم اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے ہر وقت ہماری نظر دوسروں کے اوپر ہوتی ہے
اور ہم ہر وقت اس فکر میں اور اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں کے اندر کون سی برائیاں ہیں، فلاں کے اندر کتنے عیب ہیں، فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، فلاں آدمی اللہ والا ہے یا نہیں ہے، فلاں کے اندر کتنے پیسے ہیں اور فلاں کے پاس کتنی دولت ہے، فلاں آدمی کیسا ہے، وہ کب کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا سوتا ہے، اس نے کتنی شادیاں کی ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، کتنے دوست احباب ہیں، کیسے رشتہ دار ہیں۔ وقت ہماری زندگی ایسی ہو گئی کہ ہم اسی سوچ و فکر میں رہتے ہیں، دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کی برائیوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے عیب کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم دوسروں کی برائیوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھتے کہ جس انسان کی طرف میں دیکھ رہا ہوں اس طرف تو میری ایک انگلی اشارہ کر رہی ہے اور میرا ایک انگلی اس طرف جا رہا ہے، لیکن ہاتھ کی جو باقی 4 انگلیاں ہیں وہ میری طرف اشارہ کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے تم اپنی خبر لے لو، پہلے تم اپنی فکر کرو، دوسروں کو کیا دیکھ رہے ہو اور دوسروں کے اندر کیا عیب تلاش کر رہے ہو، پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ تمہارے اندر خود اتنے عیب پڑے ہوئے ہیں کہ اگر زندگی خرچ کر دو تب بھی تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 2 آنکھیں عطا فرمائی، کتنے آنکھ عطا فرمائے؟ 2 آنکھیں دی ہیں۔ ایک آنکھ کے ذریعے سے تم دوسروں کی خوبی کو دیکھو، دوسروں کی اچھائی کو دیکھو، اور دوسرے آنکھ سے اپنی برائی کو دیکھو۔ دوسروں کی خامیوں کو تلاش نہ کرو، دوسروں کے عیبوں کے اوپر نظر نہ رکھو، بلکہ اپنی خامیوں کے اوپر نظر رکھو اور دوسروں کے اندر جو اچھائی ہے اس کو لینے کی کوشش کرو اور اس کو دیکھ کر کے اس کو اپنے اندر لاؤ، اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، آج ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں، دوسروں کے اندر جو اچھائی ہے اس کو دیکھنے کے بجائے آج ہم دوسروں کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے آدمی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے یہاں کوئی آدمی آتا ہے، کوئی اجنبی آدمی آتا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے فرما رہے ہیں اور بڑے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی، اپنے وقت کی قطب ابدال ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جب میرے یہاں کوئی آدمی آتا ہے تو اگر اس کے اندر ہزاروں عیب ہوتے ہیں اور اس کے اندر صرف ایک اچھائی ہوتی ہے تو میں ان 1000 عیبوں کو چھوڑ کر کے اس کی ایک اچھائی کو دیکھتا ہوں، اس کے عیبوں کو نہیں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کتنی برائیاں ہیں۔ اگر اس کے اندر ایک اچھائی ہوتی ہے تو میں اس اچھائی کو دیکھتا ہوں، اس کی برائیوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ یہ وقت کے بہت بڑے امام قطب ابدال، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین یہ فرما رہے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اور خود حدیث پاک میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی عیب کو دیکھے اور اس کی پردہ پوشی کرے، اس عیب کو ظاہر نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عیب کی پردہ پوشی فرمائے۔ کل قیامت کے دن مخلوق کے سامنے اللہ اس کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی عیب کی پردہ پوشی کرنے کے بجائے
اس کی خامی کو چھپانے کے بجائے اس کے عیب کو ظاہر کرے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرے، تو اب اللہ تبارک و تعالی گھر بیٹھے اس آدمی کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہوگا، اگر کسی آدمی کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے، لوگوں کی برائیاں دیکھتا رہتا ہے، تو اللہ فرمانے کہ ایسے آدمی کو گھر بیٹھے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اور اللہ جس کو ذلیل و رسوا کر دے، دنیا میں اسے کوئی عزت دے سکتا ہے؟ اسے کوئی نہیں عزت دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں رہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھے تو اس برائی کو نظر انداز کر کے اس کے اندر جو خامی ہے، اس کے اندر جو برائی ہے، اس کو نظر انداز کر دے، اور اس کے اندر جو خوبی ہے، اس کے اندر جو اچھے صفات ہیں، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں بدگمانی سے بچو۔ اس لیے کہ بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خفیہ عیب ہے اور کوئی پوشیدہ گناہ ہے تو اس گناہ کو ظاہر نہ کرو، اس کی جاسوسی نہ کرو۔ تو بدگمانی کہتے ہیں کہ دل میں کسی کے متعلق کوئی برا خیال آ گیا، کسی آدمی کو دیکھا کہ فلاں جگہ چلا گیا، وہ شراب پینے والوں کی مجلس میں جا کر کے بیٹھ گیا، اب اس کو دیکھا، دیکھ کر کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ وہ آدمی فلاں آدمی جو شراب پینے والوں کی مجلس میں جا کر کے بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی شرابی ہو۔ دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا، لیکن اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، محض دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا، اور اس خیال کے اوپر آدمی نے یقین کر کے اس کو سچ سمجھ لیا کہ ہاں واقعتاً یہ آدمی جو ہے ایسا ہی ہے۔ تو ایسا کرنے کو بدگمانی کہتے ہیں، اور یہ بدگمانی اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ بدگمانی جو ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم بدگمانی سے بچو، برے گمان سے بچو، اس لیے کہ یہ برا گمان جو ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور یہ سب سے بڑا جھوٹ اس کو اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ایک آدمی جس کے متعلق وہ بدگمانی کر رہا ہے، اس کو اپنے بارے میں تو پورا یقین ہے کہ ہاں میں جس کے متعلق بدگمانی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس کے متعلق وہ سوچ رہا ہے اس کے متعلق اسے پورا یقین نہیں ہے کہ وہ فلاں آدمی، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے وہاں گیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غرض کی وجہ سے، کسی مقصد کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہو، اس کے بارے میں اسے پکا یقین نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جس کے دل کے اندر بدگمانی آ گئی ہے، جس کے دل کے اندر برا خیال آ گیا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس آدمی کو چاہیے کہ جو برائی اس کے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے اس کی اچھی تعویل کر لے، اس کی اچھی تعویل کر لے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فلاں آدمی جو شرابی کی مجلس میں جا کر کے بیٹھا ہے، جو جوئے سکتے کھیلنے والوں کی مجلس میں جا کر کے بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے وہاں گیا ہو،
وہ کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں گیا ہو، یا تو اس کی اچھی تعویل کر لے یا پھر اس کی تحقیق کرے۔ اگر کسی نے نہ تو اس کی اچھی تعویل کی اور نہ ہی اس کی تحقیق کی تو اب یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تم بدگمانی سے بچو۔ آج ہم لوگ دن رات جو ہیں اسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ فلاں کو دیکھتے ہیں، فلاں کام کی وجہ سے فلاں آدمی فلاں جگہ گیا، بس دل کے اندر بدگمانی پیدا ہو گئی، دل کے اندر برا خیال پیدا ہو گیا، نہ ہم اس کی اچھی تعویل کرتے ہیں نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج لوگوں کی دلوں کے اندر سے محبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج ہر ایک کے اندر نفرت، عداوت، بغض، کینہ، حسد، یہ دنیا کی ساری بیماریاں، دنیا کی ساری برائیاں آج ہمارے دلوں کے اندر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا دل پاک صاف نہیں، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے لوگوں کے عیب کو تلاش کرنے کے بجائے، لوگوں کی برائیوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے اندر جو برائیاں ہیں ہم اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں اور اس کو دیکھ کر کے اس کی اصلاح کی فکر کریں، اور لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو اس کی حال پر چھوڑ دیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اس کی برائیاں جو ہے اس کا حساب و کتاب اس کے ذمے ہے۔ لہذا اگر اس کے اندر کوئی اچھائی ہے تو اس اچھائی کو دیکھ کر کے اپنے اندر پیدا کرے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے سے دنیا میں بھی ہمیں اللہ پاک چین و سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو کر کے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں وہ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔